آج کا ہمارا موضوع جو ہے سر سید اور ان کے معاصرین یا پھر سر سید اور ان کے رفقا ہے۔ جب 1857 عیسوی کی جنگ بغاوت ہوئی تھی تو یہاں پہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا۔ مغلیہ سلطنت کے جب خاتمہ ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک مغربی قوم جو یہاں پہ آ کے مسلط ہو گئی، اس مغربی قوم کا یہاں آنا اور یہاں پہ ایک نئی تہذیب و تمدن کا آنا اور ایک نئی سوچ و فکر کا آنا، پھر یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو نئی قوم آ رہی ہے، اس نئی قوم نے ہندوستان میں آگے اپنے قدم جمانے ہیں۔ جب ہمارے بزرگ نقادوں نے، ہمارے بزرگ ادیبوں نے اس ادب کو دیکھا، یعنی مغربی ادب کو دیکھا، تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا اردو ادب جو ہے وہ بیکار ہے، مطلب اس کے اندر ایسی کوئی کارآمد چیز ہی نہیں ہے جو آگے کہیں کام آئے۔ لہٰذا انہوں نے مغربی ادب کو یہاں پہ روشناس کرانے کی کوشش کی اور مغربی ادب یعنی خصوصاً انگریزی کو انہوں نے اپنایا۔ اب جب بات آئی کہ یہاں پہ مغربی ادب کو یہاں پہ روشناس کیا جائے اور مغربی ادب کو یہاں پہ لایا جائے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے بزرگ جو ادیب تھے اور بزرگ ناقدین تھے، انہوں نے یہاں پہ اپنا نام جو تھا سب سے پہلے لایا، اور ان میں سر سید احمد خان جو تھے سب سے بڑی شخصیت تھے، جنہوں نے مغربی ادب کو یہاں پہ لا کے ترجمہ کرنا اور نثر نگاری کا کام کرنا۔ سر سید کی اگر بات کی جائے تو سر سید 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے ہندوستان کے مسلمان قوم کے رہنما گزرے ہیں، جنہوں نے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور نثر نگاری کی طرف راغب کیا اور ان کی خواب غفلت کو دور کیا، انہیں ان کے سوئے ہوئے خوابوں سے جگایا اور انہیں جہد و جہد کر کے ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ سر سید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے تمام شعبے پہ غور و فکر کیا اور پتہ لگایا کہ انسان کے اندر مطلب ہندوستانی لوگوں کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی لوگوں کو کھانے کے آداب سکھائے، بات کرنے کے سلیقے سکھائے اور نثر یا کچھ تحریر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو راغب کیا۔ اس کے علاوہ سر سید نے انگریزوں سے دشمنی کے بجائے سر سید نے ہندوستانی لوگوں کو یہ تلقین کی کہ آپ سیاست سے دور رہیں اور انگریزوں کے مد مقابل نہ کھڑے ہوں، اور یہی ہمارے لیے بہترین عمل ہے۔ اب جب سر سید کی بات کی جائے کہ اردو نثر پہ ان کا کیا رول رہا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے، سر سید نے اردو نثر کے حوالے سے بہت اہم کام کیا ہے۔ انہوں نے شعر و ادب میں وہ جو حسن و عشق کے مارکے میں پڑا رہتا تھا، وہ جو حسن و عشق کے موضوعات میں قید تھا، سر سید نے کہا کہ اب ایسا ادب ہم تحریک نہیں کریں گے، اب ہمارے پاس ایک ایسا ادب ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مقصدیت ہو، جس کے اندر افادیت ہو، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کارآمد ادب ثابت ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر سید نے یہ بھی کہا کہ شعر و ادب یا اردو نثر نگاری کوئی عام و فہم بات نہیں، یا شعر و شاعری جو ہے وہ دل لگی کی یا دل کو تفریح دینے کا مشغلہ نہیں، یا یہ بیکاروں کا کوئی مشغلہ نہیں، بلکہ اردو ادب میں یہ جو شعر و شاعری ہے، یہ ادب کے ذریعے انسانی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اردو ادب میں جو خامیاں تھی، وہ ان خامیوں کو دور کرنے، یعنی شعر و شاعری کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں تصنع و بناوٹ اور لفاظی و عبارت پائی جاتی تھی۔ سر سید کو ان چیزوں سے بہت نفرت تھی۔ انہوں نے تمام شعراء حضرات سے اور دیگر نثر نگار ادیبوں سے یہ فرمائش کی کہ ایسا ادب اب مت تحریک کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو نقصان ہو۔ سر سید نے اس چیز سے پرہیز کرنے کے اپنے ہم اثر تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کی کہ ایسے اس تصنع و بناوٹ سے اب پرہیز کیا جائے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی وجوہات تھی، وہ ایسی کون سی باتیں تھی جنہوں نے سر سید کو اس بات پر متوجہ کیا کہ اردو نثر کی اب اصلاح کی جائے۔ سر سید جب 21-22 سال کی عمر میں تھے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے، تو اس دوران یہ اتر پردیش کے ضلع بجنور میں قائم مقیم تھے، اور وہاں پہ رہ کے انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ جو جنگ یہ بغاوت ہوئی تھی، اس بغاوت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ اس بغاوت کو انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے لکھنا شروع کیا۔
اسی ملازمت کے دوران سر سید نے اپنی پہلی کتاب اثار الصنادید لکھی، جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا وہ بخوبی ذکر کیا گیا ہے۔ سر سید نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی تھی اس کا نام تھا اثار الصنادید۔ اپنی پہلی کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے وہ جب ملازمت میں ضلع بجنور، یہ ریاست اتر پردیش کے ضلع بجنور میں مقیم تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک تاریخی کتاب لکھی تھی، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور۔ تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ سر سید نے تیسری کتاب لکھی جس کا نام تھا خطبات احمدیہ۔ خطبات احمدیہ جو ایک کتاب تھی، یہ کتاب ایک انگریز ولیم میور نے لکھی تھی، جس میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک زیر افشانی کی تھی۔ اس کتاب کو جب سر سید نے دیکھا تو سر سید کو پتہ چلا کہ یہ ہندوستان، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زیر افشانی کی ہے، تو سر سید سے رہا نہ گیا، تو سر سید یہاں اپنے ساتھیوں سے مدد لے کے یہاں سے انگلستان گئے، اور انگلستان میں پہنچ کے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا، اور وہ کتاب بعد میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوئی۔ سر سید کی جو چوتھی کتاب تھی اس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند۔ سر سید کی چوتھی کتاب کا نام اسباب بغاوت ہند تھا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ہندوستان میں جو یہ بغاوت ہوئی تھی اس کی وجوہات کو پیش کیا کہ ہندوستان میں یہ جو بغاوت ہوئی ہے یہ ہندوستانی حکمرانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ ان کی جو پالیسی تھی وہ غلط تھی، انہوں نے اتنی کمزوری دکھائی کہ مغربی قوم جو ہے وہ یہاں پہ مسلط ہو گئی۔ سر سید نے اس کے علاوہ بہت سے اور بھی اہم کام کیے ہیں۔ جب وہ مراد آباد کے اندر مقیم تھے تو انہوں نے ہندو اور مسلم یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے تعمیر کروائے، لیکن جب یہ غازی پور میں آئے تو یہ غازی پور کے اندر انہوں نے علم و ادب کے لیے گہوارہ قائم کیا، جس میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور اس میں ترجمے کیے گئے اور اردو نثر کو فروغ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جب سر سید انگلستان گئے اور انگلستان میں جا کے انہوں نے وہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھا، وہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھا، تو سر سید کے ذہن میں آیا کہ اب ایسا ادارہ میں بھی اپنے ہندوستان کے اندر جا کے قائم کروں گا جہاں مغربی علوم بھی ہو، مشرقی بھی ہو، اس کے علاوہ دینی بھی ہو، دنیاوی بھی ہو، تمام قسم کے علوم اس میں پائے جائیں۔ تو سر سید جب وہاں انگلستان سے واپس آئے تو یہاں پہ انہوں نے محمد اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے ایک کالج قائم کیا، جو کالج آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ہندوستان پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ جب سر سید کے رفقاؤں کی بات کی جائے تو سر سید کے بہت سے رفقا تھے، جیسے مہدی افادی تھے، محسن الملک تھے، الطاف حسین حالی تھے، علامہ شبلی تھے، محمد حسین آزاد تھے، ذکا اللہ تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، اور سید احمد دہلوی تھے۔ لیکن اب ہمیں یہاں پہ ان میں سے صرف 3 کے بارے میں پڑھنا ہے، اور وہ 3 ہیں خالی، شبلی اور آزاد۔ آئیے ہم سب سے پہلے محمد حسین آزاد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ انہوں نے اردو ادب کے اندر کیا کیا۔ محمد حسین آزاد دہلی کے اندر مقیم تھے، لیکن جب انہوں نے سر سید کے ساتھ ملے تو انہوں نے اردو نثر کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ محمد حسین آزاد ایک ایسے نثر نگار ہیں جنہوں نے اردو نثر کے اندر ایک نئی تحریک چلائی، ایک نیا رجحان قائم کیا۔ جس طرح انہوں نے اردو شاعری کے اندر ایک نئی تحریک چلائی تھی جس میں آزاد شاعری یعنی نیچرل شاعری، اسی طرح انہوں نے اردو نثر کے اندر بھی انقلاب پیدا کیا، اور اردو نثر کا انقلاب پیدا کرتے کرتے انہوں نے ایسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں کہ جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی کتاب ان کی آب حیات۔ آب حیات ان کا ایک لازوال کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ نرنگ خیال، یہ محمد حسین آزاد کی دوسری کتاب نرنگ خیال تھی۔ ان کی تیسری کتاب سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔
اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں تاریخ اکبری، قصص الہند اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستانی طالب علموں کے لیے ریڈریں بھی لکھی ہیں۔ یہ محمد حسین آزاد کی جو تھی بہترین کتابیں تھیں جو انہوں نے سر سید کے عہد میں لکھی ہیں۔ اب محمد حسین آزاد کے بعد مولانا الطاف حسین حالی کا نام آتا ہے۔ حالی ایک بڑے شاعر بھی تھے اور ایک نثر نگار بھی تھے۔ حالی نے اردو نثر کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، اور انقلاب اس قدر پیدا کیا کہ ان کی جو یادگار تصنیفات ہیں انہوں نے بہت سی چھوڑی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی مجالس النساء۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی لیکن وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجالس النساء ایک کتاب لکھی جس میں عورتوں کے متعلق باتیں کی گئی ہیں، اور یہ کتاب حالی کی بہت مشہور ہوئی۔ حالی کی اس کتاب مجالس النساء کے بعد جو دوسری کتاب جاتی ہے، جو انہوں نے سوانح نگاری کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے سوانح نگاری میں انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی وہ تھی حیات سعدی۔ اس کے بعد انہوں نے یادگار غالب لکھی۔ یادگار غالب لکھنے کے بعد انہوں نے سر سید احمد خان کی 100 ہمرے لکھی جس کا نام دیا انہوں نے حیات جاوید۔ یہ حالی کی 4 مین کتابیں تھیں جو انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حالی کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو انہیں زندہ اور ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھتا ہے، وہ ہے ان کا مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ مولانا حالی کا ایسا کارنامہ ہے جس کے اندر 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے شاعری کے اصول اور شاعری کی خوبیوں کے بارے میں بات کیا ہے، لیکن دوسرے میں غزل، قصیدے، مرثیہ اور ربائی وغیرہ کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاعری میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور شاعری کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کتاب کے دوسرے حصے میں انہوں نے غزل، قصیدہ، مرثیہ، ربائی وغیرہ کا جائزہ لیا ہوا ہے اور اس کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ تو سر سید کے رفقا میں جب تیسری بات آتی ہے وہ آتی ہے علامہ شبلی کی، شبلی نعمانی کی۔ سر سید کے رفقا میں علامہ شبلی نعمانی ایک ایسے ادیب اور شاعر تھے جنہوں نے اگرچہ عمر تو بہت کم پائی لیکن ان کی شہرت اتنی اعلیٰ معیار تک ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہیں گے۔ سر سید کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ یہ ایسی وجوہات ہوئی تھی کہ جب وہ علی گڑھ کے اندر اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات سر سید احمد ہند سے ہوئی۔ سر سید احمد نے جب انہیں دیکھا تو سر سید کی اور ان کی قدر و قیمت کو قدر و منزلت کی۔ سر سید نے ان کی قدر و منزلت کرتے ہوئے انہیں فارسی کا پروفیسر منتخب کیا، اور جب وہ علی گڑھ کے اندر مقیم تھے تو انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا، لیکن جب سر سید کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے علی گڑھ کو چھوڑ دیا اور واپس حیدرآباد میں آ گئے۔ علامہ شبلی نے جو تصنیفات کی ہیں وہ سب سے پہلے ان کی اہم تصنیفات جو ہے الفاروق ہے، المامون ہے، شعر العجم ہے، شعر الکلام ہے، اس کے علاوہ موازنہ 1900 دبیر ہے، یہ علامہ شبلی نعمانی کی کچھ ایسی تصنیفات ہیں جو انہیں ہمیشہ قائم
ہمیشہ کے لیے امر کر گئی ہیں۔ اب ہم مختصر طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان تمام شخصیات نے اردو ادب کے اندر اتنا لازوال کارنامہ پیش کیا، اتنا ایسا کارنامہ پیش کیا کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے سربراہ جو تھے سر سید احمد خان، انہوں نے اردو نثر کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح سر سید کے بعد ساتھ میں ان کے جو رفقا تھے محمد حسین آزاد، انہوں نے بھی، مولانا الطاف حسین خالی نے بھی، خالی اور آزاد جو تھے یہ شاعر اور نثر نگار دونوں تھے، اور ساتھ میں شبلی نعمانی بھی ایک شاعر تھے اور ایک نثر نگار تھے۔ ان تمام شخصیتوں نے اردو ادب کو فروغ دینے میں اپنے تمام تر جذبات اور احساسات اور اپنی قوت کو صرف کر دیا اور اردو ادب کو پروان چڑھایا، اردو ادب کے اندر بیش بہا قیمتی سرمایہ کو پرو کے رکھ دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئے گا ہوگی۔ شکریہ۔ اگر ہاں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں مجھے سوال کر سکتا ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔